دنیا کے دو عظیم ہمسایہ ملک بھارت اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ایٹمی طاقت کے مالک ہیں۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان وقت میں ٹیکنالوجی اور دفاعی حکمت عملی کے درمیان ایک جنگ چھپی ہوئی ہے جو صرف جنگ کا کھیل نہیں ہے بلکہ بچاؤ اور بچاؤ کا بھی ہے۔ ہر میزائل ہر وار ہیڈ اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی کہانی سناتا ہے جس کا مقصد صرف اپنی حفاظت کرنا نہیں بلکہ دشمن کو روکنا بھی ہے۔ آج اس سفر میں ہم ہندوستان اور پاکستان کے خطرناک ترین ایٹمی ہتھیاروں کا جائزہ لیں گے، وہ ہتھیار جو لمحوں میں دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مکمل کہانی ہوگی جس میں ہر میزائل کا اثر، اس کی طاقت اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کو اب کے سامنے اجاگر کیا جائے گا۔ شاہین 3 میڈیم رینج کا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر ہندوستان کے جزائر انڈمان نکوبار کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹھوس ایندھن پر وپلشن سسٹم، فوری لانچ اور اعلیٰ وشوسنییتا ہے۔ یہ میزائل متعدد ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہین 3 پاکستان کی اسٹریٹجک رسائی کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ اگنی 5 بھارت کا سب سے طاقتور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ متعدد ایٹمی وار ہیڈز لے جا سکتا ہے اور اسے دشمن کے اہداف پر گہرے حملے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جدید نیویگیشن اور میرو ٹیکنالوجی سے کم ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر چین اور دیگر مقامات پر اہداف کو کور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگن ہندوستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس کا سنگ بنیاد ہے۔ شاہین 2 ایک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 1500-2000 کلومیٹر ہے۔ اس کا 2 مرحلوں والا ٹھوس ایندھن والا انجن تیز رفتار اور فوری رد عمل کی صلاحیت دیتا ہے۔ شاہین 2 جوہری اور روایتی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کے رہنمائی کے نظام کو اعلیٰ صحت سے متعلق کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔ شاہین 2 کا پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنس میں اہم کردار ہے۔ اگنی 4 ایک انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 4000 کلومیٹر ہے۔ اسے روڈ موبال اور لموبال پلیٹ فارمز سے لانچ کیا جا سکتا ہے جو اسے زیادہ غیر متوقع اور زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ اس میزائل میں جدید ایوینکس اور کمپوزٹ موٹر کیسنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگنی 4 کی توجہ بنیادی طور پر علاقائی ڈیٹرنس پر ہے، خاص طور پر چین کے خلاف۔ اس کا درست رہنمائی کا نظام اسے انتہائی درست بناتا ہے۔ شاہین اول ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ اسے میدان جنگ کی سطح کے جوہری اور روایتی حملے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میزائل کی تیز رفتار لانچنگ اور تدبیر اسے ٹیکٹیکل جنگ کے لیے مثالی بناتی ہے۔ ٹھوس ایندھن والی ٹیکنالوجی سے لیس یہ تیزی سے قابل استعمال ہے۔ شاہین اول پاکستان کی ریڈی ریسپانس فورس کا حصہ ہے۔ اگنی 3 ایک انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 3500 کلومیٹر ہے۔ اس کا بنیادی کردار ہندوستان کی اسٹریٹجک جوہری قوتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اس میزائل کا ڈیزائن 2 مرحلوں پر مشتمل ٹھوس ایندھن سے چلنے والی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ آسانی سے جوہری وار ہیڈز لے جا سکتا ہے اور اسٹریٹجک گہرائی فراہم کرتا ہے۔ یہ میزائل بھارت کی پہلے استعمال نہ کرنے کی جوہری پالیسی کو آپریشنل مدد فراہم کرتا ہے۔ غوری میڈیم رینج کا بیلسٹک میزائل ہے جو 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ میزائل مائع ایندھن سے چلنے والا ہے جو اسے زیادہ پے لوڈ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ غوری کے ڈیزائن کو زیادہ سے زیادہ جوہری وار ہیڈ کی ترسیل کے لیے موزوں بنایا گیا ہے۔ اس کی ترقی بنیادی طور پر ہندوستان کے گہرے اسٹریٹجک اہداف کو بے اثر کرنے کے لیے تھی۔ غوری پاکستان کے ابتدائی نسل کے ڈیٹرنس سسٹمز میں نمایاں ہے۔ اگنی 2 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 200300 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کی شمولیت علاقائی جوہری ڈیٹرنس پر توجہ مرکوز کرتی ہے، خاص طور پر پاکستان کے خلاف۔ اس میزائل میں ٹھوس ایندھن استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے لانچ کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا اعلیٰ درستگی رہنمائی کا نظام اسے مختصر نوٹس پر لانچ کرنے کے لیے موزوں بناتا ہے۔ اگنی 2 ہندوستانی فوج کی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ابابیل پاکستان کا پہلا میرو ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹبل ری انٹری وہیکلز قابل میزائل ہے۔ اس کی حد لگ بھگ ہے۔ یہ 2200 کلومیٹر ہے
اور یہ متعدد ایٹمی وار ہیڈز ایک ہی وقت میں مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو دشمنوں کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو زیر کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ٹھوس ایندھن سے چلنے والا اور اعلیٰ درستگی والا ابابیل پاکستان کی اگلی نسل کی روک تھام ہے۔ اس کی شمولیت جوہری توازن کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ اگنی ایک مختصر فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 7,009,000 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل کو میدان جنگ میں جوہری کردار اور فوری رد عمل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سنگل سٹیج ٹھوس پروپیلنٹ کا استعمال کرتا ہے جو اسے تیز لانچ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ میزائل پاکستان کے اہم شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اگنی ایک کی تیزی سے تعیناتی اسے میدان جنگ میں بہت مؤثر بناتی ہے۔ بابر کروز میزائل بابر 700 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ کم اڑنے والا، زمین کو گلے لگانے والا کروز میزائل ہے۔ یہ میزائل اپنے اسٹیلتھ اور کم ریڈار دستخط کی وجہ سے پتہ لگانے سے بچ سکتا ہے۔ بابر ایٹمی اور روایتی پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا جی پی ایس اور ٹیرین کنٹور میچنگ ٹیکنالوجی پر مبنی رہنمائی اعلیٰ درستگی فراہم کرتی ہے۔ بابر میدان جنگ اور اسٹریٹجک مشنز کے لیے یکساں طور پر مؤثر ہے۔ پرتھوی 2 ایک ٹیکٹیکل جوہری صلاحیت کا میزائل ہے جس کی رینج 350 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل کو بنیادی طور پر میدان جنگ میں جوہری حملے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا مائع ایندھن والا انجن اعلیٰ چالبازی اور ایڈجسٹ ہونے والی رفتار فراہم کرتا ہے۔ پرتھوی 2 کا پے لوڈ روایتی اور جوہری دونوں قسم کا ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی مسلح افواج اس میزائل کو حکمت عملی کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ بابر 3 آبدوز سے لانچ کیا جانے والا کروز میزائل ہے جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل پاکستان کو قابل اعتبار سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ بابر 3 کا پتہ لگانا مشکل ہے کیونکہ اسٹیلتھ اور پانی کے اندر لانچ کرنے کا فائدہ ہے۔ اس میزائل کو ہندوستان کے اسٹریٹجک اہداف کو بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بابر 3 پاکستان کی زیر آب ڈیٹرنٹ صلاحیت کی علامت ہے۔ یہ ایک ہائپرسونک سطح سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ایٹمی میزائل ہے جو 750 کلومیٹر کی رینج کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میزائل کو اپنی رفتار اور تدبیر کی وجہ سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا ہائبرڈ لانچ سسٹم اسے سالوں اور موبائل لانچرز دونوں سے فائر کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ میزائل پانی کے اندر اور زمینی دونوں کرداروں کے لیے قابل اطلاق ہے۔ اس کا تیز رفتار فائدہ اسے ہندوستان کا اگلی نسل کا ٹیکٹیکل ہتھیار بنا دیتا ہے۔ ہدف 9 نصر شارٹ رینج ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن TNW میزائل ہے جس کی رینج 70 کلومیٹر ہے۔ یہ بنیادی طور پر میدان جنگ میں جوہری استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے دشمن کے بختر بند فارمیشنوں پر حملہ کرنا۔ NSR کی نقل و حرکت اور فوری رد عمل کی صلاحیت اسے ایک مہلک حکمت عملی کا ہتھیار بناتی ہے۔ یہ میزائل میدان جنگ میں پاکستان کے فل سپیکٹرم ڈیٹرنس کے نظریے کی حمایت کرتا ہے۔ نصر کی شمولیت ٹیکٹیکل ایٹمی جنگ میں ایک اہم قدم تھا۔ ایک سپرسونک کروز میزائل منصوبہ ہے جسے نیوکلیئر پے لوڈ لے جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی رفتار ماک 7 ہائپرسونک تک پہنچنے کا منصوبہ ہے۔ اس میزائل کو زیادہ قیمتی اہداف پر درست حملوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہندوستان اور روس کے اشتراک سے تیار کیا جا رہا ہے۔ برہموس 2 کی تعیناتی کے بعد اسے دنیا کے تیز ترین کروز میزائلوں میں شامل کیا جائے گا۔ غزنوی میزائل ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل جوہری اور روایتی دونوں طرح کے پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا فوری لانچ سسٹم اسے میدان جنگ کی سطح پر انتہائی مؤثر بناتا ہے۔ غزنوی پاکستان کے ابتدائی وارننگ اور تیز رفتار رد عمل کے نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ میزائل دشمن کے ٹیکٹیکل اہداف کو بے اثر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انسٹ ارہنٹ کے 15 ساگریکا انسٹ ارہنٹ ایک جوہری طاقت سے چلنے والی بیلسٹک میزائل آبدوز ہے جس میں کہ 15 ساگریکا میزائل نصب ہے۔ 750 کلومیٹر رینج سب میرین سے لانچ کیا جانے والا بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ بھارت کے لیے سمندر پر مبنی نیوکلیئر ڈیٹرنس کا ایک بڑا ستون ہے۔ INS اریانت سے داغے گئے میزائل دشمنوں کے لیے ان کا سراغ لگانا مشکل بنا دیتے ہیں۔ اریانت کلاس آبدوزیں سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت کو یقینی بناتی ہے۔ راد کروز میزائل
راد ایک کروز میزائل ہے جس کی رینج 350 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل پاکستان ایئر فورس کے طیاروں جیسے معراج اور JF-17 سے داغے جا سکتے ہیں۔ راد دشمن کے دفاع سے بچنے کے لیے اسٹیلتھ اور کم اونچائی پر پرواز کی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس میزائل میں جدید ایوینکس اور گائیڈنس سسٹم کو مربوط کیا گیا ہے۔ راد نے پاکستان کی طرف سے جوہری حملے کا اختیار مکمل کر لیا ہے کہ 4 میزائل کے 4 سب میرین سے لانچ کیا جانے والا بیلسٹک میزائل ہے جو 3500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر ارینت کلاس آبدوزوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 4 کا سب سے بڑا فائدہ اسٹیلتھ اور سمندر سے ہائی رینج حملہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں ٹھوس پروپیلنٹ سسٹم اور دیسی گائیڈنس سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر ہندوستان کی دوسری اسٹرائک جوہری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک دنیا میں طاقت کے اقدامات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہے گا، اس طرح کے موازنہ انسانی ترقی کا حصہ بنتے رہیں گے۔ اپنی بقا اور اسٹریٹجک وقار کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں نے ایٹمی نظام بنائے ہیں جو دنیا کے سب سے خطرناک اور جدید ترین ہتھیار ہے۔ ہر میزائل ایک پیغام ہے، امن کا، ڈیٹرنس اور تحفظ کا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اصل طاقت صرف ہتھیار نہیں بلکہ ان کا بے دریغ استعمال اور امن کی تلاش ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس سچائی کو کبھی استعمال نہ کیا جائے اور انسانیت ہمیشہ حکمت اور امن کو اپنا راستہ بنائے۔